بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ طالبات، امید کرتی ہوں آپ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہمیشہ آپ کو خیر و عافیت سے رکھے۔ آج بات کریں گے کتاب آپ کی فسرہ کی کتاب میں موجود ایک نظم کی، جس کا نام ہے سائیڈ ایفیکٹس۔ سائیڈ ایفیکٹس ایک انگریزی اصطلاح ہے، مطلب ہوتا ہے اس کا مضر اثرات۔ اس نظم کے شاعر انور مسعود ہیں، اور انور مسعود کی جو وجہ شہرت ہے وہ مزاحیہ شاعری ہے، لیکن انہوں نے مزاحیہ شاعری کے ساتھ ساتھ سنجیدہ شاعری بھی کی، مگر جو انہوں نے زیادہ نام کمایا وہ مزاحیہ شاعری کی وجہ سے کمایا۔ نومبر 1935 کو گجرات پاکستان کا شہر ہے، وہاں پر پیدا ہوئے، اور اس کے بعد ابتدائی تعلیم گجرات اور لاہور میں حاصل کی۔ پھر لاہور کے اورینٹل کالج سے انہوں نے فارسی میں ایم اے کیا۔ اس کے بعد تدریس کے شعبے سے بھی وابستہ رہے۔ انور مسعود نے طالب علمی کے زمانے میں ہی شعر کہنے شروع کر دیے تھے، اور انہوں نے پنجابی، فارسی، اردو زبانوں میں اشعار کہے، کیونکہ وہ ان تینوں زبانوں پر مہارت رکھتے تھے۔ انور مسعود نے غزل گوئی بھی کی، لیکن ان کا اصل میدان جو ہے وہ قطعہ نگاری ہے۔ ان کے کتاب کا مجموعہ قطع کلامی کے نام سے شائع ہو چکا ہے، اور ان کی دیگر تصانیف میں میلا اکھیاں دا، جو کہ ایک پنجابی کلام ہے، غنچہ پھر کھلنے لگا، غنچہ پھر لگا کھلنے، غنچہ پھر لگا کھلنے، اور ایک اور پنجابی کلام ہے ہن کی کریے، ایک دریچہ، ایک چراغ، میلی میلی دھوپ وغیرہ شامل ہیں۔ انور مسعود نہ صرف مزاحیہ شاعری کے دور جدید کے معروف ترین شاعر ہیں، بلکہ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا کہ وہ سنجیدہ شاعری بھی اتنی کمال کی کرتے ہیں، لیکن پھر بھی ان کی جو اصل شہرت ہوئی وہ صرف ان کی مزاحیہ شاعری کی بدولت ہوئی۔ انور مسعود کی خوبی یہ ہے کہ وہ بات سے بات نکالنے کے ماہر ہیں۔ ضمیر جعفری نے ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا ہے، اور ضمیر جعفری خود بھی ایک بہت اعلیٰ پائے کے شاعر ہیں۔ انہوں نے انور مسعود کی صلاحیتوں کا اعتراف کرتے ہوئے انہیں خراج تحسین پیش کیا، اور کہا کہ انور مسعود شاعروں کا دلیپ کمار ہے۔ انہوں نے انور مسعود کو شاعروں کا دلیپ کمار کہا ہے، اور دلیپ کمار آپ کو پتہ ہے کہ بر صغیر پاک و ہند کا ایک بہت مشہور اور نامی گرامی ہیرو رہ چکا ہے، جس نے فلمی دنیا میں اپنی قسمت آزمائی۔ تو کیونکہ وہ بہت بڑا ہیرو تھا، اس لیے ضمیر جعفری نے انور مسعود کی شاعری سے متاثر ہو کر انہیں بھی ایک ہیرو کہا ہے۔ تو بات کرتے ہیں نظم کی۔ یہ تو تھا شاعر کا کچھ تعارف، اور یقیناً یہ تعارف اس نظم کے مرکزی خیال سے پہلے آپ نے لکھنا ہوگا۔ مرکزی خیال پر بات کرتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس نظم پر ایک سرسری سی نظر ڈال لیتے ہیں۔ سر درد میں گولی یہ بڑی زود اثر ہے۔ زود اثر کا مطلب ہوتا ہے جلدی اثر کرنے والی، فوری اثر کرنے والی، کہ ہمیں چھوٹی چھوٹی بیماریاں یا ہمارے باڈی میں کہیں پین ہوتا ہے، خاص طور پر ان تکلیف میں جو سب سے اہم تکلیف آج کل ہے وہ ہے سر درد۔ اکثر لوگ سر درد کی شکایت کرتے ہیں، اور ان کو ایسا لگتا ہے کہ ہم نے اگر ایلوپیتھک طریقہ علاج اختیار کیا یا کوئی ٹیبلٹ کھا لی ایلوپیتھک، تو ہمیں فوراً آرام مل جائے گا۔ تو انور مسعود کہتے ہیں کہ کیونکہ ایلوپیتھک دوائیاں بہت جلد اثر کرتی ہیں، اس لیے سر درد کی گولی سے آپ کو جلدی آرام تو مل جائے گا، پر تھوڑا سا نقصان بھی ہو سکتا ہے اس سے۔ اور اگرچہ انہوں نے تھوڑا سا نقصان کی اصطلاح استعمال کی ہے، لیکن نیچے کے مصرعوں میں انہوں نے بہت زیادہ نقصانات سر درد کی گولی کے گنوا دیے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ سر درد کی گولی اگرچہ بہت زود اثر ہے، بہت جلدی اثر کرنے والی ہے، لیکن اس سے کافی نقصانات کا سامنا آپ کو کرنا پڑ سکتا ہے۔
بہت سے اس کے سائیڈ ایفیکٹس ہوتے ہیں. ہو سکتی ہے پیدا کوئی تبخیر کی صورت. تبخیر کا مطلب ہے بخار. آپ کے جسم میں حرارت ہو سکتی ہے, آپ کو بخار چڑھ سکتا ہے. دل تنگ و پریشان بھی ہو سکتا ہے اس سے, یعنی آپ کا دل گھبرا سکتا ہے, آپ کا بی پی لو ہو سکتا ہے, دل پریشان ہو سکتا ہے. ہو سکتی ہے کچھ ثقل سماعت کی شکایت. سماعت کہتے ہیں سنائی دینے کے اس کو, یعنی سینس آف ہیئرنگ. اور ثقل سماعت کا مطلب ہے کہ کم سنائی دینا, یعنی سماعت کا خراب ہو جانا. اور اگلے مصرے میں کہتے ہیں بیکار کوئی کان بھی ہو سکتا ہے. اس کی وجہ سے آپ کا کوئی کان ضائع ہو سکتا ہے, بیکار ہو سکتا ہے, اور بالکل سننا بند ہو سکتا ہے. آپ کو ممکن ہے خرابی کوئی ہو جائے جگر میں. ہاں, آپ کو یہ کان بھی ہو سکتا ہے. جگر ہمارے جسم کا ایک بہت اہم حصہ ہے. لیور, جب ہم بے تحاشا دوائیں کھاتے ہیں تو ہمارا معدہ اور جگر جو ہے وہ بہت متاثر ہوتا ہے ان دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے. تو یہ کان بھی ایک بخار ہے. اگر آپ کو یہ جلد پر ہو, آپ کی جلد پیلی پڑ جائے, آپ کی آنکھیں پیلی پڑ جائیں, تو یہ سپیلیا یا یلو فیور آپ کہہ سکتے ہیں. لیکن اگر یہ سنگین صورت حال اختیار کر جائے تو یہ کالا یرکان ہو جاتا ہے, جس سے آپ کا جگر متاثر ہوتا ہے, اور جس سے آج کل ڈاکٹرز کی زبان میں ہیپاٹائٹس کہا جاتا ہے. تو آپ کو ہیپاٹائٹس بھی خدا نخواستہ لاحق ہو سکتا ہے سائیڈ ایفیکٹس کے اثرات کی وجہ سے. اگلے مصرے میں انور مسعود نے کہا ہے کہ پڑ سکتی ہے کچھ جلد خراشی کی ضرورت. خارش کا کچھ امکان بھی ہو سکتا ہے, آپ کی جلد پر خارش ہو سکتی ہے. جی بالکل, ان دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے آپ کی جلد پر الرجی ہو سکتی ہے, آپ کی اسکن خراب ہو سکتی ہے. ہو سکتی ہیں یادیں بھی ذرا سی متاثر, معمولی سا نسیان بھی ہو سکتا ہے. آپ کی یادداشت کمزور ہو سکتی ہے. نسیان کا مطلب ہوتا ہے بھول جانا. یہ بھول جانے کی عادت, آپ بھول جانے کی عادت میں مبتلا ہو سکتے ہیں. آپ کی یادداشت, آپ کا حافظہ کمزور ہو سکتا ہے. بینائی کے حق میں بھی یہ گولی نہیں اچھی. دیدہ کوئی حیران بھی ہو سکتا ہے, تو آپ کی آنکھوں پر اس کا اثر پڑ سکتا ہے. آپ کی کوئی آنکھ ضائع ہو سکتی ہے. ہو سکتا ہے لاحق کوئی پیچیدہ مرض بھی, گردہ کوئی ویران بھی ہو سکتا ہے. جی بالکل, تھوڑا سا نقصان انہوں نے اوپر کہا تھا, لیکن نیچے بہت سارے نقصانات گنوا دیے ہیں کہ آپ کو کوئی کمپلیکیٹڈ, کوئی سنجیدہ, کوئی سیریس بیماری ان دواؤں کے سائیڈ ایفیکٹس کی وجہ سے لاحق ہو سکتی ہے, اور آپ کی گردوں پر بھی اثر ہو سکتا ہے. بالکل, جب آپ ہیوی ڈوزز لیتے ہیں تو آپ کے گردے بھی متاثر ہوتے ہیں, خاص کر اگر آپ شوگر وغیرہ کی دوائیاں یا کوئی اور پین کلر لیتے ہیں تو وہ ڈائریکٹ آپ کے گردوں پہ جا کے وار کرتی ہیں. تو انور مسعود نے ہنسی میں, مذاق میں اور طنزیہ انداز اختیار کر کے بہت کچھ کہہ دیا, اور ہمیں بہت سبق بھی دے دیا. عزیز طلباء طالبات, امید کرتی ہوں یہ نظم آپ کو بہت اچھی طرح سے سمجھ میں آ گئی ہوگی, اور آپ نے اسے بھرپور طریقے سے انجوائے بھی کیا ہوگا. اس کے بعد اس نظم کی ایکسرسائز ہے, اور اس کے متعلق بات کریں گے اگلی ویڈیو میں. تو ملتے ہیں کل ایک نئی ویڈیو کے ساتھ. تب تک کے لیے اللہ حافظ. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا. اللہ تعالیٰ آپ کو آسانیاں عطا فرمائے, اور دوسروں میں آسانیاں تقسیم کرنے کا شرف عطا فرمائے, جو کہ بلا شبہ ایک بہت بڑا اعزاز ہے, اور دوسروں کی دعائیں حاصل کرنے کا ذریعہ بھی ہے. اللہ حافظ.